السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اجلالا واکراما لشأن حبیبہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم ناظرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاض الصالحین کے درس کا ہمارا یہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ باب المراقبہ کا آغاز ہوا اور دو احادیث مبارکہ باب المراقبہ کی آپ نے سماعت فرمائی۔ تیسری حدیث مبارک سے آج کے ہمارے اس درس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور ہماری اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بچے، بے شک میں تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں، میں چند باتوں کی تم کو تعلیم دیتا ہوں۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، فرمایا احفظ اللہ یحفظک۔ حضور نے فرمایا، اے بچے، میں تم کو چند کلمات اور چند باتوں کی میں تم کو تعلیم دے رہا ہوں، تعلیم دیتا ہوں۔ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ اور پہلی بات حضور نے فرمائی، احفظ اللہ، اے بچے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب عزیزان محترم، اللہ کی حفاظت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری کائنات کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، ساری کائنات کا کفیل وہ ہے، وکیل وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے؟ تو محدثین کرام اور شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کرنے کا یہ ظاہر میں جو مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ہم کو یہ مراد لینا پڑے گا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تقوی کو لازم اپنے لیے کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچ، اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے احتیاط کر، ان سے پرہیز کر، ان سے بچ۔ یہ تمام کام کرتے ہوئے اللہ کے احکام کی تم حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ تو مطلب اس کا یہ ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے شریعت کی مدد کرو گے، اور اللہ تعالیٰ جن انبیاء کو بھیجتا ہے ان انبیاء کی تم مدد کرو گے دین کے کام کو آگے بڑھانے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو جس طرح قرآن کی آیت کا وہ مطلب ہے، یہاں پر حدیث مبارک کا بھی یہ معنی ہم کو لینا ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو تمہاری حفاظت کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی واضح ہے، یعنی اللہ تمہارے جان کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جانی نقصان سے تمہاری حفاظت کرے گا،
مالی نقصان سے تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے اہل و عیال کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دین اور دنیا کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ ضامن ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، دین بھی تمہارا آباد ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے، تو مختصر سا کلمہ ہے، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، کرے گا، لیکن اس کے اندر سمندر کی طرح معنی اس کے اندر پنہا اور پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہیں کہ تم دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر معاملے کی حفاظت کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہم کو ضمانت دی ہے کہ ہم دین پر چلیں گے، شریعت پر چلیں گے، اور شریعت اور دین کے احکام پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی درست ہوگی اور آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری کامیاب بنائے گا۔ تو یہ تعلیم اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور آپ کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم اللہ کے پیارے حبیب نے عطا فرمائی ہے۔ آگے حضور نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے عزیزان محترم؟ وہی مطلب ہے اللہ کے احکام کی، اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہوگا، اللہ تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہوگا، اللہ تمہاری تائید کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت کی گھڑی میں اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، یہ مطلب ہے۔ پھر دوسری مرتبہ وہی کلمہ ریپیٹ حضور نے فرمایا خاص طور پہ کہ تم اللہ کے دین اور شریعت کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، ہر مصیبت کے وقت خدا کی مدد تمہارا استقبال کرتے ہوئے نظر آئے گی، ہر مصیبت اور ہر آفت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی مدد، غیبی تائید اور غیبی نصرت تمہارے لیے بھیجے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، جب تم سوال کرو، جب تم مانگو، فاسأل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تم مدد طلب کرو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ سے مدد مانگو۔ سوال ایک عام لفظ ہے، سوال کے معنی کوئی بھی چیز پوچھنا اور کسی بھی چیز کو مانگنے کے آتے ہیں، اور استعانت کے معنی خاص ہیں۔ استعانت کے معنی کسی مصیبت کے وقت، مصیبت گھڑی کے وقت، مصیبت کی گھڑی کے وقت مدد طلب کرنا۔ آدمی کے اوپر کوئی آفت ہو، کوئی مصیبت ہو تو آدمی کوئی ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، اور مصیبتوں نے آدمی کو گھیر لیا ہو، مصائب اور آفتوں نے آدمی کے اوپر اپنا ڈیرا جما دیا ہو، تو آدمی ایسی حالت میں مدد طلب کرتا ہے۔ تو مدد طلب کرنا یہ خاص لفظ ہے، اور کوئی بھی چیز مانگنا، پوچھنا، آدمی کو ضرورت ہو تو بھی پوچھتا ہے، ضرورت نہ ہو تو بھی پوچھتا ہے، لیکن مدد آدمی اسی وقت طلب کرتا ہے جب آدمی کو ضرورت ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ریپیٹ کلمات نہیں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب جامع الکلم ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے تمام کلمات کا جامع اور بلاغت اور فصاحت کے لحاظ سے کائنات میں سب سے اعلیٰ بلاغت اور فصاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ حضور کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی کلمہ بے معنی اور بے مطلب نہیں ہے۔ تو دو کلمات یہاں پر ہے، ایک کلمہ ہے کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، دوسرا کلمہ ہے جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ تو مانگنے اور مدد مانگنے میں فرق ہے۔ مانگنا ایک عام چیز ہے، کوئی بھی چیز آدمی مانگتا ہے، ضرورت کے وقت بھی مانگتا ہے، بلا ضرورت بھی مانگتا ہے، اور مدد مانگنا یہ خاص چیز ہے، آدمی کو کوئی مصیبت ہو، آفت ہو تو آدمی مدد مانگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب نے درس دیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو عقیدے کی تعلیم دیتے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں، ان کے نفوس میں اس بات کو بٹھایا کہ کائنات میں دینے کی طاقت اللہ رکھتا ہے، ساری کائنات کو دینے والا اللہ ہے، ہر سوال کو پورا کرنے والا اللہ ہے، ہر مدد طلب کرتے وقت مدد کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ جو توحید کا عقیدہ کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، ہر سوال کو اللہ ہی پورا کرتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، توحید کا یہ جو مضبوط عقیدہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دلوں میں، ان کے نفوس میں، ان کے قلوب میں بٹھایا۔ عزیزان محترم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی نبی سے یا ولی سے ہم استعانت اور امداد اور مدد طلب نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی ایسے احادیث مبارکہ ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کے مقربین سے، محبوبین سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ پھر دونوں چیزوں کو جوڑیں گے
تو کس طرح ہم اس کا مطلب نکالیں گے؟ تو عزیزان محترم، جہاں پہ یہ آیا ہے کہ جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اور مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے، اپنی ذات سے دینے والا اللہ ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ہی عطا فرماتا ہے، تو اس سے ڈائریکٹ اس طرح مانگو۔ اور جن احادیث مبارکہ میں یہ بات کی اجازت ہے، صحابہ حضور کے در پر مانگتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں، تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ دیتا اللہ ہی ہے، اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم کو عطا فرماتا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات میں مختار بنا کر ہمارے درمیان بھیجا ہے، اور حبیب اللہ کی عطا سے امت میں تقسیم فرماتے ہیں، امت کو عطاؤں کی خیرات سے امت کی جھولیوں کو اور دامنوں کو مصطفیٰ بھرتے ہیں۔ تو دونوں بھی عقیدے اپنی جگہ درست ہیں۔ نبی کا دینا اللہ کا ہی دینا ہے، نبی اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہی دیتے ہیں۔ اللہ کا دینا اپنا ذاتی ہے، نبی کا دینا عطائی ہے، اللہ کا دینا ذاتی ہے، ولی کا دینا عطائی ہے۔ یہ فرق ہے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں۔ مخصوص احادیث مبارکہ پڑھ کر اور بعض چند احادیث مبارکہ پڑھ کر دوسری احادیث کا انکار کرنا، یہ بھی اہل سنت و جماعت سے انحراف، ہٹ جانا ہے، اور وہ پڑھ کر اس کو چھوڑ دینا یہ بھی ہٹ جانا ہے۔ اہل سنت و جماعت اعتدال والی جماعت کا نام ہے، معتدل جماعت کا نام ہے۔ دونوں احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں، وہ احادیث بھی ہیں جس میں صحابہ حضور سے مانگ رہے ہیں، وہ احادیث بھی ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیمات بھی ہیں۔ تو دونوں کو رکھ کر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ کے محبوبین اور مقربین سے مانگنا یہ دونوں بھی جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تو وہ خود سے دیتا ہے، کسی سے لے کر نہیں دیتا۔ اللہ کے محبوبین اور مقربین جب نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ کی اجازت سے نوازتے ہیں۔ تو عقیدے توحید میں کوئی فرق اس سے نہیں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس طرح سمجھیں کہ ذاتی طور پہ عطا کرنے والا اللہ ہے، ہر نعمت اللہ کے در سے ہی ملتی ہے، لیکن عزیزان محترم، ہر نعمت کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو ہمارے لیے بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام بھی مصطفیٰ کے ذریعے دیا، ایمان بھی مصطفیٰ کے ذریعے دیا، اپنا کلام بھی مصطفیٰ کے ذریعے دیا۔ ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کو وسیلہ، توسل، استعانت، ان چیزوں کے پر بھی ہمارا ایمان رہنا چاہیے، اور توحید کا جو خالص عقیدہ ہے وہ بھی ہمارے دل و دماغ میں اور ذہن پہ بیٹھا ہوا رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی عظمتوں والی ہے۔ عزیزان محترم، اب ایک بات اس میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کیا ہر وقت وسیلہ لینا ضروری ہے؟ کیا بندہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معروضہ نہیں کر سکتا؟ کیا ڈائریکٹ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو مجھے دے؟ تو عزیزان محترم، بالکل اس کی اجازت ہے۔ ہر وقت بندہ ضروری نہیں ہے کہ وسیلے سے ہی دعا کرے، وسیلے سے بھی بندہ دعا کر سکتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب وسیلہ لیا جاتا ہے تو دعا کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، اور اس بات کی ضمانت ہمیں مل جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کوئی فرما برداری نہیں کرتے، تو کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنے؟ لیکن جس کا نام ہم لیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پیارا ہے، وہ محبوب ہے، وہ مقرب ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے نام کی برکتوں سے ہم کو عطا فرمائے گا۔ اور ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے، اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ دعا سے پہلے، دعا کے بعد تم میرے درود کا وسیلہ نہ لے لو۔ حضور نے فرمایا درود کا وسیلہ جب تک تم نہ لے لو، معلق لٹکی ہوئی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، تمہاری دعا لٹکتی ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو درود کا وسیلہ لیں، حضور کے نام کا وسیلہ لیں تو دعا ڈائریکٹ عرش الہی تک پہنچتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کسی توسل کا پابند نہیں ہے، بغیر وسیلہ دعا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، وسیلے کے ذریعے بھی اللہ دیتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی دیتا ہے، اس میں کوئی پابندی اور اس میں کوئی شرط یہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی وسیلے کے ذریعے دعا کرے تاکہ دعا جلد سے جلد قبول ہو اور اللہ کے محبوبین کا وسیلہ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیزی سے دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو معتدل انداز سے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عقائد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ادھر شدت کریں گے تو بھی ہلاک ہوں گے، ادھر شدت کریں گے تو بھی ہلاک ہوں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے ہی دعا کریں وہ بھی غلط ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وسیلے سے ہی دعا کرنا وہ بھی غلط ہے۔
ربنا آتنا فی الدنیا قرآن کریم میں کتنی دعائیں آپ دیکھیں، دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دعائیں بیان کی ہیں اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں۔ ہم کو قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں ایسی بھی دعائیں ملتی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہیں بغیر کسی وسیلے کے، اور ایسی بھی دعائیں ملتی ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب کے وسیلے سے مانگی گئی ہیں اور نیک بندوں کے وسیلے سے مانگی گئی ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے حضور کے وسیلے سے دعائیں کی گئی، حضور کے چچا کے وسیلے سے دعائیں کی گئی۔ تو عزیزان محترم، ائمہ کے وسیلے سے دعائیں کی گئی۔ امام شافعی نے امام اعظم کے مزار کے پاس ٹھہر کر آپ کے مزار کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ تو عزیزان محترم، دین میں دو بھی چیزیں موجود ہیں، بلا وسیلہ بھی دعا ہے اور وسیلے کے ساتھ بھی دعا ہے۔ اب یہ ہر ایک کا اپنا ایک شوق ہے، اشتیاق ہے، اور اپنی ایک عقیدت ہے، وارفتگی ہے، محبت ہے، اس کا اپنا تعلق ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنے پیارے حبیب سے اپنا تعلق بتاتا ہے اور حضور کے وسیلے سے واسطے سے دعائیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جتنا ہو سکے وسیلے سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قبولیت بھی فرماتا ہے اور تیزی سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ جب بھی قومیں ہلاک ہوئیں افراط اور تفرید کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے، غلو کرنے کی وجہ سے یا کمی کرنے کی وجہ سے، یا تو لوگ آگے بڑھ گئے یا لوگ انتہائی پستی کی طرف، کمی کی طرف آ گئے، تو عزیزان محترم، اہل سنت و جماعت پوری کائنات میں اور اسلام کے 72-73 فرقوں میں واحد جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے، جو نہ آگے بڑھ جاتی ہے نہ نیچے ہٹ جاتی ہے۔ اسلام کا جو درمیانی راستہ ہے اس پر چلنے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ تو شریعت میں جو واضح جو بات کی گئی ہے اور معتدل جو بات کی گئی ہے وہ رکھنا یہ اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ رہا ہے اور اسی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ وَعَلَمْ، اللہ کے پیارے حبیب نے اسی بات کو اور مضبوط کرتے فرمایا، اور تم جان لو ان الامت، کہ ساری امت، لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر وہ جمع ہو جائے اور متفق ہو جائے، متحد ہو جائے، اور وہ اپنی پوری یونٹی بنا لیں، یونائٹڈ بن جائیں اور سارے متحد ہو کر تم کو کوئی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہیں، کسی چیز کے ذریعے تم کو فائدہ دینا چاہیں، لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، وہ ہرگز فائدہ نہیں دے سکیں گے مگر اتنا ہی فائدہ دیں گے، اس کے ذریعے فائدہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ساری کائنات تم کو فائدہ دینے پر لگ جائے، اتنا ہی فائدہ دے سکے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں اللہ نے فائدہ لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ متحد ہو جائیں اس بات پر کہ تم کو نقصان پہنچائیں، لم يضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے پیارے حبیب نے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، عقیدہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کائنات میں کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا آپ کے نصیب میں، ہمارے نصیب میں فائدہ لکھا ہے اس سے بالش بھر زیادہ بھی فائدہ آپ کو کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور جو نقصان اللہ نے لکھا ہے اس سے ہٹ کر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فائدہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، نقصان یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے، حدیث سے مبارک میں آتا ہے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے اللہ نے تقدیر لکھ دی، پھر اس تقدیر کو اثر نو، پھر دوبارہ نئے سرے سے، نئے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی لکھاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اس کا عمل بھی لکھتا ہے، اس کی مدت بھی لکھتا ہے، اس کی موت بھی لکھتا ہے، اس کا رزق بھی لکھتا ہے، مصیبتیں، آفتیں، فائدے، نقصانات، سارا کچھ اس کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جو لکھا گیا ہے تقدیر میں اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سارا کچھ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے عقیدے کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت نے دی اور فرمایا کہ مخلوق فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی شرارتوں سے اور لوگوں کے خباثتوں سے، بدنیتوں سے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر صرف دل میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے، کیونکہ مخلوق کچھ بھی کر لے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے۔
اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اللہ فرماتا ہے کہ حکایت کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم کو وہی چیز پہنچے گی اور وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی شے ہم کو پریشان نہیں کر سکتی اور کوئی شے متاثر نہیں کر سکتی. تو عزیزان محترم، جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر ڈرنا اور مخلوق سے ہیبت میں آنا یہ کس لیے ہے؟ اس میں کئی دروس اور کئی پیغام اس حدیث مبارک میں ہیں. کئی لوگ ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ عملیات سے پریشان ہو جاتے ہیں، جادو ہو گیا سمجھتے ہیں، اثرات ہو گیا اس طرح لوگ سمجھتے ہیں. اب حدیث مبارک دیکھیے، حضور کتنی شدت کے ساتھ، زور لگا کر، تاکید کے ساتھ، انفسائز کرتے ہوئے حضور تاکید پہ تاکید لاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق جمع ہو جائے. ایک عامل، دو عامل، تین عامل پہ لوگ پریشان ہو جاتے، جادو بول کے پریشان ہو جاتے، اثرات بول کے لوگ پریشان ہو جاتے. لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیں، ساری دنیا کے عامل بھی جمع ہو جائے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اللہ نے جو نقصان لکھا وہی نقصان آپ کو ہوگا. اور ساری دنیا کے جادوگر عاملین اگر جمع ہو جائے اور آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. جو فائدہ اللہ نے لکھا ہے وہی فائدہ آپ کو ملے گا. تو ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے. تو عزیزان محترم، یہ ساری پریشانیاں اور سارے مسائل کس لیے لوگ کرتے ہیں دنیا میں، اور کسی کو نیچے کرنا، کسی کو اوپر کرنا، اور یہ سب سارے مسائل دنیا میں یہ خباثتوں کی وجہ سے اور عقیدوں کی خرابیوں کی وجہ سے، تکبر اور غرور اور تعلی کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نیچے کرنے، اوپر کرنے، کسی کو ہٹانے، کسی کو بٹھانے، یہ جو مختلف کوششیں کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ساری کوششیں ناکارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کے بغیر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. کائنات میں کوئی بھی آدمی کتنی بھی کوشش کر لے، اللہ نے جس کے قسمت اور جس کے نصیب میں جو فائدہ لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اور بچانے کی کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، جو نقصان لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہو کر رہے گا. تو عزیزان محترم، سارے لوگ متفق ہو کر بھی بندے کو کچھ نہیں کر سکتے. اس میں ایک معنی مفہوم یہ بھی ہے کہ بندہ بے نیاز ہونا چاہیے. وہ لوگوں سے بے نیاز ہو، اپنے ماحول سے بے نیاز ہو، اور تعلقات مفادات کی بنیاد پر وہ نہ رکھے، کیونکہ کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کی ذات کے. رفعت الاقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح. حضور نے فرمایا قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے سوکھ چکے ہیں. قلم اٹھا لیے گئے کا مطلب یعنی کتابت لکھنے کا کام چھوڑ دیا گیا ہے، اور صحیفے اٹھا لیے گئے، صحیفے سوکھ چکے ہیں. اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب قلم کو چھوڑ دیا گیا ہے، اب کچھ نیا لکھا جانے والا نہیں ہے. تو جو لکھ دیا گیا ہے وہ طے ہے، اور لکھ کے وہ سوکھ بھی گیا ہے، یعنی اب وہ مضبوط ہو چکا ہے. جو لکھا گیا وہی ہونے والا ہے. عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہے لکھتا ہے، جو چاہے مٹتا ہے، اس کے پاس لوح محفوظ ہے. اللہ جس کی چاہے تقدیر کو بدلے اور جس کی چاہے تقدیر کو ثابت رکھے، یہ اس کی مرضی ہے. دعائیں کرتے رہنا یہ بندے کا کام ہے. کوئی بھی اپنی تقدیر کو نہیں جانتا کہ میری تقدیر میں کیا ہوگا، اس لیے دعائیں کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں اور فریادیں کرتے رہیں. جو اچھی چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا مقدر بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا ہے. تو عزیزان محترم، اس میں کیا چیزیں ہیں آپ دیکھیں. باب المراقبہ، ہمارا آغاز ہوا مراقبے کے بیان سے. اب اس حدیث مبارک میں مراقبے کا عنوان کیا ہے؟ اس میں بار بار حضور نے فرمایا تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ تمہارا مراقبہ فرمائے گا، تم پر نظر رحمت فرمائے گا، تم پہ نظر کرم اللہ فرمائے گا، اور خاص عنایتوں سے اللہ تعالیٰ تم کو مالا مال فرمائے گا. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کی حفاظت کو تم دیکھو گے، اللہ کی تائید کو دیکھو گے، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھو گے. اس حدیث مبارک میں مراقبے کا مضمون ہم کو ملتا ہے کہ کوئی شے اللہ کے علم اور اللہ کے ارادے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ساری تقدیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور کوئی بھی بندہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدرات میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. وفی روایتی غیر ترمذی، ترمذی کے علاوہ اور ایک روایت میں ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. وہاں پر تجاہک کا کلمہ تھا، یہاں پہ امامک کا کلمہ ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تعرف الی اللہ فی الرخاء
یعرفک فی الشدہ۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تم کو خوشحالی ہو، اللہ جب تم کو خوشحالی میں رکھے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ یعرفک فی الشدہ، وہ مصیبت میں تم کو یاد کرے گا۔ خوشحالی کے وقت تم اللہ کو یاد کرو، مصیبت کے وقت وہ تم کو یاد فرمائے گا۔ عزیزان محترم، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ مرکب من الخطا ہے اور بشری تقاضے ہیں، انسان سے غلطیاں، لغزشیں، گناہیں ہوتی ہیں، غفلت ہوتی ہے، تو جب خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اور خوشحالی کے لمحات ہوتے ہیں اور کوئی مصیبت نہیں ہوتی بندے پر، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو بندہ پھر اللہ کو یاد نہیں کرتا اور غفلت میں رہتا ہے اور توجہ نہیں کرتا، انابت اللہ نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو اس کو اللہ کا در اور اللہ کا دربار یاد آتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ خوشحالی کے وقت تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب اللہ تم کو خوش رکھے، خوشحالی میں رکھے، فائدہ اللہ تعالیٰ تم کو دے تو تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، عبادتوں میں کثرت کرو اور نوافل پڑھنے لگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگا لو۔ تم خوشحالی میں خدا کو یاد کرو، تمہارے مصیبت کے وقت میں وہ تم کو یاد فرمائے گا۔ اور مصیبت میں اللہ یاد فرمائے گا تو کون سی مصیبت ہے کہ خدا یاد کرنے کے بعد وہ آپ کا بال بھی باقا کر سکے۔ عزیزان محترم، کوئی مصیبت میں اتنا دم نہیں کہ اللہ کی یاد آ جائے تو مصیبت آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ جب یاد فرمائے گا تو ساری مصیبتیں جڑ پیڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، تم اس بات کو جان لو کہ جو چیز تم سے چوک گئی ہے، یعنی جو چیز تم کو نہیں پہنچی ہے، جو مصیبت تم کو نہیں آئی ہے، جو مصیبت تم کو نہیں ملی ہے اور جو شدت تمہارے ساتھ نہیں ہوئی ہے، جو پریشانی تم کو لاحق نہیں ہوئی ہے، لم یکن لیصیبک، وہ تم کو آنے والی بھی نہیں تھی۔ جو پریشانی نہیں آئی ہے وہ پریشانی آنے والی نہیں تھی، کیونکہ اگر پریشانی آنے والی ہوتی تو وہ آ کر رہتی، تقدیر میں اللہ لکھتا تو وہ ضرور آتی تھی۔ پریشانی نہیں آئی کا مطلب اللہ نے نہیں لکھا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو چیز چوک گئی ہے اور جو چیز خطا کر گئی ہے، جو چیز تم تک نہیں پہنچی ہے، جو مصیبت، جو آفت یا کوئی بھی چیز جو تم سے چوک گئی، اگر کوئی نوکری آپ کو نہیں ملی وہ ملنے والی نہیں تھی، کوئی آفت آپ کے پاس نہیں آئی وہ آنے والی نہیں تھی، آپ کو فائدہ نہیں ہوا وہ ہونے والا نہیں تھا، تو جو چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے، جو چیز آپ سے چوک گئی ہے، جو چیز آپ کو نہیں ملی ہے وہ ملنے والی نہیں تھی۔ وما اصابک، اور جو چیز آپ کو ملی ہے، پہنچی ہے، لم یکن لیخطئک، وہ آپ سے چھوٹنے والی، آپ سے چوکنے والی، آپ سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا وہ ضرور آپ کو ملے گا، اور اللہ نے جو نہیں لکھا وہ ہرگز آپ کو نہیں ملے گا۔ تو عزیزان محترم، اس میں بھی تقدیر پر ایمان کی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو عطا فرمانا چاہتا ہے وہ ضرور ہم کو ملتا ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر کائنات میں کسی کو بھی کسی سے بھی کوئی گلا اور شکوہ نہیں ہوگا، ارے فلاں کی وجہ سے یہ کام نہیں بنا، فلاں کی وجہ سے یہ رکاوٹ آ گئی، فلاں کی وجہ سے یہ نوکری نہیں ملی، فلاں کی وجہ سے یہ پروفٹ نہیں ملا، فلاں کی وجہ سے دولت نہیں ملی۔ یہ سارے گلے شکوے آدمی چھوڑ دے گا اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی عمل کو بندہ دیکھے گا، حقیقی فعل کو بندہ دیکھے گا۔ کائنات میں جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ بندہ کرے گا، کچھ مل جائے تو شکر کرے گا، نہ ملے تو صبر کرے گا، لیکن ہر چیز میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو کار فرما دیکھے گا اور یہ یقین کرے گا کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، فائدہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، حضور نے فرمایا تم اس بات کو جان لو، اس بات کا یقین کر لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ بندے کو مدد اسی وقت ملتی ہے جب بندہ صبر کرے۔ صبر جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب نے ہم کو درس عطا فرمایا ہے کہ مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو بندہ گھبرا جاتا ہے، جزا فضا کا اظہار کرتا ہے، بے صبری کا اظہار کرتا ہے۔ اس کو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، صبر کرے، بھوک پر صبر کرے، پیاس پر صبر کرے، نقصان پر صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے اور نصر بھی عطا فرماتا ہے، اپنی مدد بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم اس بات کا علم رکھ لو، یقین رکھ لو، جان لو
اور مضبوط طریقے سے اس بات کا ایمان اور عقیدہ مضبوطی سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اپنی مدد اس تک بھیجتا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، حضور نے فرمایا اور تم اس بات کو جان لو کہ مصیبت کے ساتھ چھٹکارا بھی اللہ دیتا ہے۔ جو مصیبت دینے والا ہے وہی اس کا چھٹکارا بھی عطا فرماتا ہے، جو راستے کو تنگ کرنے والا ہے وہی راستہ کشادہ بھی فرماتا ہے، جو پریشانی دینے والا ہے وہ پریشانی کو اٹھانا بھی جانتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور مانگنے کے سلیقے سے مانگے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کرب کے ساتھ فرج اللہ عطا فرماتا ہے، کشادگی اللہ عطا فرماتا ہے، اور ہر مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتا ہے، اس کو ٹال دیتا ہے۔ تو اب ذہن میں رکھیں کہ صبر بندہ کرے تو اللہ مدد فرماتا ہے، اور مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹکارا بھی عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اس بات کا بھی یقین رکھو کہ تنگی کے ساتھ، دشواری کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ دو آسانی اللہ عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یسر عطا فرماتا ہے، آسانی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ علم نشرح لک صدرک، سورہ نشرح میں بھی یہ آیت مبارکہ موجود ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک عسر کے ساتھ، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، علماء کرام لطیف نکتہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، ایک علمی نکتہ ہے لیکن آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عسر کا کلمہ استعمال کیا، اور دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یسر کا کلمہ استعمال کیا۔ دو مرتبہ جو عسر کا کلمہ استعمال کیا گیا اس کے اوپر الف لام ہے، فَإِنَّ مَعَ الف لام وہاں پر لگایا گیا، اور دو مرتبہ بھی الف لام کے ساتھ عسر کو بولا گیا۔ عسر کے معنی پریشانی، عسر کے معنی تنگ دستی، تنگی، اور یسر کو دو مرتبہ بھی بغیر الف لام کے لایا گیا۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک ہی ورڈ کو، ایک ہی کلمے کو دوبارہ لایا جائے، اگر الف لام کے ساتھ لایا جاتا ہے تو پیچھے جو ذکر کیا گیا ہے وہی مراد ہوتا ہے، وہ ڈبل مراد نہیں ہوتا، سنگل مراد ہوتا ہے۔ اور جب ایک ہی کلمے کو ڈبل لایا جائے اور الف لام نہیں لایا جاتا تو وہ سنگل نہیں ڈبل مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پریشانی کو الف لام کے ساتھ، یعنی دونوں مرتبہ پریشانی کا ذکر کیا، العسر العسر کہہ کر الف لام سے اللہ تعالیٰ نے کیا تو ایک ہی پریشانی مراد ہے، اور یسر کو بغیر الف لام کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، دو آسانیاں مراد ہے۔ علماء ربانیین فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہے کہ بندے کو ایک مصیبت آئے اللہ دو آسانیاں عطا فرماتا ہے، ایک پریشانی آئے تو اللہ دو آسانیاں اور دو آرام کی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضور کی حدیث بھی ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ اللہ سہولت اور آسانی پیدا فرماتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت ربانی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عسر کے ساتھ، تنگی کے ساتھ یسر کو، آسانی کو، سہولت کو عطا فرماتا ہے۔ یہ تیسری حدیث مبارک کا اختتام ہوا۔ چوتھی حدیث مبارک عن انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، رواہ البخاری۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، بے شک تم ایسے کام کر رہے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ معمولی ہے۔ بال کتنا باریک ہوتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اپنے دور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے اور اپنے اصحاب سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم ایسے کام کر رہے ہو جن کاموں کو تم سمجھتے ہو بال سے بھی تم اس کو باریک سمجھتے ہو۔ انکم تعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم، جو تمہارے نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ بال کتنا ہلکا ہوتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہلکی چیزیں، یعنی کام کر رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کام تو بڑا معمولی ہے، یہ کام تو بال کے برابر ہے، یہ تو بالکل ہلکا کام ہے، یہ تو چھوٹا کام ہے، یہ تو چھوٹی چیز ہے، اس طرح تم سمجھ رہے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں
کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کو ہم ہلاک کرنے والی چیزیں سمجھتے تھے۔ عزیزان محترم اندازہ کریں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کہ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں جو صحابہ کرام اہل بیت اعظام جو بیٹھتے تھے ان کی تعلیم اور تربیت کس طرح ہوتی تھی، اور ان کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں کس قدر وہ لوگ ان سے ڈرتے تھے اور اس کو ہلاکت کا سبب سمجھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمہاری نگاہوں میں جو بال سے بھی زیادہ چھوٹی چیزیں ہیں، ہلکی چیزیں ہیں، ان کو ہم حضور کے زمانے میں ہلاک کرنے والی چیزیں سمجھتے تھے۔ اس سے صحابہ کی خشیت اور صحابہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا ڈر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر حضور کا خوف اور خشیت ان کے دلوں میں تھا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ آپ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ حضور پاک علیہ السلام کی مسلسل 10 سال خدمت میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم جن چیزوں کو بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو ان کو ہم ہلاک کرنے والی سمجھتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارک سے ہم کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ صحابہ کے دلوں میں حضور کی صحبت اور تربیت کی وجہ سے کس قدر ان کے دل نرم ہو چکے تھے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کس قدر اہمیت دیتے اور ہلاک کرنے والی سمجھتے۔ اللہ کا ڈر اور خشیت اور خوف کس قدر ان کے دل میں تھا، وہ سمجھتے کہ کون سی چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، کس پر مواخذہ اللہ فرما دے گا، نہیں معلوم۔ یہ ان کے دلوں میں خشیت تھی۔ یہ کیوں تھا؟ اب حدیث شریف میں آپ دیکھیے، پوری حدیث پہ آپ توجہ کریں گے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا مراقبہ۔ مراقبے کے معنی نگرانی کرنا، مراقبہ کے معنی دیکھنا، توجہ کرنا، عنایت کرنا۔ پوری حدیث میں آپ دیکھیں تو کہیں بھی مراقبے کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے۔ پھر امام نووی نے باب المراقبہ میں حدیث کو کیوں لایا؟ تو عزیزان محترم آپ اندازہ کریں، حضرت انس کے اس جملے سے آپ نے وہ معنی نکالا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمہاری نگاہوں میں جو چیز بال کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے وہ ہمارے زمانے میں ہم اس کو ہلاک کرنے والی سمجھتے تھے۔ کیا وجہ سے؟ یعنی صحابہ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اور اللہ کا مراقبہ اتنا بیٹھ گیا تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی ان کے ذہن میں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس چیز کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں اللہ اس پر مواخذہ نہ کر لے، اس پر مواخذہ نہ کر لے۔ چھوٹے چھوٹے کام کو کرتے وقت بھی یہ بات ان کے دل و دماغ میں، ان کے قلوب میں بیٹھی ہوئی رہتی کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مفہوم علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک سے نکالا ہے۔ کتنی باریک بات ہے اور کتنا باریک مفہوم امام نووی رحمۃ اللہ نے نکالا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی حدیث دانی اور آپ کی شان اور عظمت کا بھی اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ چوتھی حدیث مبارک اس باب کی تھی۔ پانچویں حدیث مبارک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ متفق علیہ والغیرۃ بفتح الغین واصلها الانفۃ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی غیرت فرماتا ہے۔ اب یہ غیرت فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ وغیرۃ اللہ تعالی، اور اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، جب آدمی وہ کام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ جب کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ غیرت کا مطلب کیا ہے؟ تو عام ترجمہ ہم اردو میں کریں تو غیرت کا مطلب عزت نفس کو غیرت کہتے ہیں۔ ارے یہ کام کرنے سے مجھے غیرت آتی ہے کا مطلب ارے تیری غیرت مر چکی ہے کیا تم لوگوں کی غیرت مر چکی ہے کہ اس طرح تم کام کر رہے ہو؟ کیا مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے کہ نبی کی عظمتوں اور نبی کے ادب، نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور مسلمان اب بھی خاموش ہیں؟ اس قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو غیرت کا مطلب عزت نفس، غیرت کا مطلب خودداری۔ تو یہ معنی اللہ کی ذات سے کیسے ہم لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خودداری، ایسا تو نہیں بولیں گے۔ تو غیرت کا مطلب ایک عزت نفس کی وجہ سے جو آدمی کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، آدمی جس طرح یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے، اس کو غیرت آتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے دربار پہ سائل بن جائے، اسے غیرت آتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے سہارے پر وہ ٹکا ہوا رہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خودداری پر زندگی گزارے
اور خود کی کمائی سے زندگی گزارے تو خودداری کا جذبہ دل میں پیدا ہونا یہ غیرت ہے، عزت نفس ہونا یہ غیرت ہے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح انسان کو غیرت آتی ہے اور آدمی اپنی غیرت کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا جو کام وہ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا کیونکہ اس کو غیرت آتی ہے، آدمی بھیک نہیں مانگتا کیونکہ اس کو غیرت آتی ہے، وہ کسی کے سہارے پہ زندگی نہیں گزارتا کیونکہ اس کو غیرت آتی ہے، تو غیرت مند آدمی کی علامت ہے۔ تو غیرت جب آتی ہے تو آدمی وہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کی طرف جب غیرت کی نسبت کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی غضب اور جلال میں آ جاتا ہے، اللہ غیظ و غضب میں آ جاتا ہے اور انتہائی جلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے جب کوئی بھی بندہ وہ کام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ معنی اس حدیث مبارک کا ہوتا ہے۔ تو کیا اس معنی اس حدیث میں وہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ حرام کام کرتا ہے تو اللہ غیرت فرماتا ہے، اللہ جلال میں آتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر وقت بندے کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت بندے کا ملاحظہ فرما رہا ہے، اللہ ہر وقت بندے کا مراقبہ کر رہا ہے۔ وہی معنی باب المراقبہ جو عنوان قائم کیا گیا، اسی عنوان کے تحت یہ سارے احادیث مبارکہ ہے کہ بندہ حرام کام کرتا ہے تو اللہ دیکھتا بھی ہے، غیرت بھی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیظ و غضب اور جلال کا بھی مظاہرہ فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، احادیث مبارکہ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے معنی مفاہیم بیان کرنا یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے لیے پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس کا کام لیا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا فرمائے گا اور ان سے کام لے گا۔ عزیزان محترم، صرف عربی زبان، چھوٹی موٹی عربی زبان آ جائے، کچھ الفاظ آ جائے، کچھ بولنے آ جائے اور آدمی حدیث کی کتاب لے کر بیٹھ جائے کہ میں بھی حدیث پڑھاؤں گا، تو یہ بات نہیں ہے اور بالکل جائز بھی نہیں ہے۔ کون سے کلمے کا کیا ترجمہ کیا جانا چاہیے، یہ بھی انتہائی احتیاط کا پہلو ہے۔ ایسا ترجمہ کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کے خلاف بھی نہ ہو، رسول کے احترام کے خلاف بھی نہ ہو۔ جگہ جگہ اس بات کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی صرف ڈکشنری سے بھی ان چیزوں کو حل نہیں کر سکتا جب تک کہ متقدمین، محدثین، شارحین کی بارگاہوں تک آدمی متوجہ نہ ہو اور ان کے درباروں پر آدمی نہ جائے، اور جب تک کہ اساتذہ کے سامنے ماہرین جو انتہائی ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے زانو تلمذ نہ طے کرے، اس وقت تک ان احادیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے اور جو معانی ہے، مطالب ہے، ذہن پر، دل و دماغ پر، قلب پر وہ چیزیں کھل نہیں سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا محدث سمجھ لے اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ لینا، یہ دھوکہ ہے، اور خود کو بھی دھوکہ دینا ہے اور دین کو دھوکہ دینا ہے، اللہ رسول کے ساتھ یہ دھوکے کا معاملہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے۔ اس لیے ہر کس و ناکس کے لیے اجازت بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے کہ وہ دین کا ایسا کام کرے جس میں ضرورت پڑتی ہے ان صلاحیتوں کی جس کے ذریعے ہی وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک حدیث کا درس ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، یہ دینے کے لیے آدمی کو علوم عربی زبان پر مہارت اس کو چاہیے، لغت پر مہارت چاہیے، مختلف چیزیں ہیں۔ ساری مہارتوں کے بعد احادیث مبارکہ کے ذخیرے پر نظر کے بعد آدمی ایک صحیح معنی اور مفہوم کو بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہم کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، آج کل کے ماحول کے لحاظ سے ان چیزوں کو بھی ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، کہ بنو اسرائیل کے 3 لوگ، ابرصا و اقرع و اعما، ایک برس کی بیماری، کوڑے کی بیماری والا تھا، جسم پر سفید سفید دھبے جو آ جاتے ہیں اس کو برس کی بیماری کہتے ہیں۔ برس کی بیماری کا مطلب جو سفید سفید نشانات، جلد جو آدمی کی ہے، جو اصل جلد ہے وہ نکل جاتی ہے اور سفید سفید جلد آدمی کی نظر آتی ہے، جس سے آدمی بد شکل نظر آتا ہے اور خوبصورتی اور آدمی کی، انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی طرف اٹریکشن باقی نہیں رہتا۔ یہ جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہے اس کو برس کی بیماری کہتے ہیں۔ تو برس کی ایک بیماری ہے، انتہائی خطرناک بیماری ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ساری کائنات کے مسلمانوں کی، ساری انسانیت کی اس قسم کی مہلک اور اس قسم کی وبائی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کے 3 افراد تھے، ان میں سے ایک آدمی برس کی بیماری والا تھا، جسم پہ سفید سفید اس کے دھبے تھے، وَأَقْرَعَ، اور ایک گنجا تھا، سر پہ ایک بال بھی اس کے نہیں تھا، وَأَعْمَى،
اور ایک آدمی اندھا اور نابینا تھا. 3 لوگ تھے بنی اسرائیل میں. اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ان کو آزمائے. اللہ نے ان کو آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں بندوں کو ڈالتا ہے. عزیزان محترم، اس حدیث مبارک سے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہم کو ملتا ہے. اللہ کب آزماتا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا، جیسا ان کو معلوم نہیں ہوا. اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، دولت دے کر آزماتا ہے، شہرت عزت دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو گناہوں پر گناہیں کرنے کے باوجود بھی اور شریعت سے ہٹنے کے باوجود، احکام کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود بھی نعمتیں ملتی رہے تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، کبھی اللہ نعمتوں میں رکھ کر ہی بندوں کو آزماتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی آزمائشوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے تو ان کی طرف ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. فَأَتَى الْأَبْرَصَ، تو وہ فرشتہ برس کی جس کو بیماری تھی اس بیمار کے پاس وہ فرشتہ آیا. فقال، اور فرشتہ آ کر کہنے لگا، ایُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے، کون سی چیز پسندیدہ ہے. اب آپ دیکھیں، برس کی بیماری والا ہو اور وہ انتہائی ہمیشہ کے دائمی عذاب میں آدمی رہتا ہے کہ میرا رنگ صحیح نہیں ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں اور میری جلد الگ ہے اور لوگوں کا ایک معاشرے لوگ الگ طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. یہ سارا سامنا اور سارے مسائل کو فیس اس کو کرنا پڑتا ہے. تو ایسے آدمی سے اگر پوچھیں گے کہ تو اپنے دل کی تمنا بتا، تو جو چاہے گا میں وہ پورا کر دوں گا، تو وہ ظاہری بات ہے وہ یہی کہے گا کہ میری بیماری کو دور کر دو. تو عزیزان محترم، فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا کون سی چیز تمہارے پاس محبوب اور پسندیدہ ہے. قال، تو اس آدمی نے کہا، لون حسن، خوبصورت رنگ. میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کا جس طرح رنگ خوبصورت ہے مجھے بھی وہ رنگ دے دیا جائے. وجلد حسن، اور خوبصورت چمڑی، خوبصورت جلد مجھے دے دی جائے. اور یہ بدصورتی جو ہے اور یہ بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے ختم کر دے. وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِ النَّاسُ، اور چلے جائے مجھ سے یہ بیماری جس کو لوگ گندہ سمجھتے ہیں، جس کو لوگ ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جس سے لوگ کراہت کرتے ہیں، جس سے لوگ کراہیت میں پڑ جاتے ہیں، یہ چیز مجھ سے چلے جائے، یہ مجھے پسند ہے. فرمایا رنگ اچھا ہونا چاہیے، جلد اچھی ہونی، خوبصورت ہونی چاہیے، اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، یہ مجھ کو پسند، یہ میرے لیے محبوب چیز ہے، یہ مجھے چاہیے. فَمَسَحَهُ، تو فرشتے نے اس آدمی کے اوپر مسح کیا، ہاتھ پھیرا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا. فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ، تو وہ جو بدصورتی تھی وہ ساری بیماری ختم ہو گئی. وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، اور وہ بندہ انتہائی خوبصورت بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت رنگ سے اس کو نوازا اور انتہائی حسین و جمیل بن گیا. اب عزیزان محترم، اس میں یہ بات بھی ہے کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کو رنگ عطا ہو گیا، بیماری چلے گئی. تو فرشتے کے ہاتھ سے بیماری سے اس کو شفا ملی. تو معلوم یہ ہوا کہ مخلوق کے دست سے بھی شفا مل سکتی ہے. شفا کیوں مل رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو قدرت عطا کی ہے کہ وہ شفا دے سکتا ہے. تو عزیزان محترم، یہی اہل سنت و جماعت کا عقائد ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے مخلوق کے ذریعے بھی شفا اللہ دے سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے دست کے ذریعے بیمار کو اللہ نے شفا دے دی. تو دو چیزیں بھی اپنی جگہ برقرار ہے. مخلوق کے ذریعے بھی اللہ شفا دیتا ہے، اللہ ڈائریکٹ بھی شفا دیتا ہے. دونوں چیزیں اپنی جگہ برحق ہے، درست ہے. یہ کہنا کہ اللہ ہی دیتا ہے اور مخلوق کچھ بھی نہیں دے سکتی، یہ بھی غلط. اور یہ کہنا کہ مخلوق سے ہی مل سکتا ہے، اللہ نہیں دے گا، یہ بھی غلط. تو عزیزان محترم، یہ چیزیں اہل سنت و جماعت کے جو معتدل عقیدے ہیں یہ بھی ہم کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. قال فأي المال احب الیک، برس کی بیماری تو چلے گئی. بیماری جانے کے بعد فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا کہ کون سی دولت تم کو پسند ہے، کون سا مال تم کو پسند ہے. دولت کی مختلف قسمیں ہیں کہ جانوروں میں مختلف چیزیں ہیں. اونٹ کا دیا جانا یہ بھی دولت ہے، گایوں کا دیا جانا یہ بھی دولت ہے، بکریوں کا دیا جانا یہ بھی دولت ہے. اس زمانے میں اسی سے تجارت کی جاتی اور اسی سے کاروبار کیا جاتا اس زمانے میں. تو کون سی دولت تمہارے لیے پسندیدہ ہے؟ قال الابل او قال البقر.
تو اس آدمی نے کہا، برس کی بیماری والے نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے، یا کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ راوی کو شک ہے اونٹ کہا ہے یا گائے کہا ہے، لیکن اس نے کہا اونٹ یا گائے میں سے ایک کلمہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرًا، تو ایک اونٹنی اس فرشتے نے اس برس کی بیماری والے کو دی جو 10 مہینے سے تھی اور اس کو اب بچہ ہونے والا تھا۔ عزیزان محترم، ایسی اونٹنی اس فرشتے نے اس کو عطا کر دی، تو بیماری کو دور بھی کر دیا، شفا بھی دے دی، اونٹ بھی دے دی۔ اب دیکھیے دولت کا دینا، مال کا دینا، لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور کائنات میں علم بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، شفا بھی دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صرف علم دینے آئے تھے، وہی دینے آئے تھے، مال دولت نہیں دے سکتے کیونکہ دولت اللہ ہی دیتا ہے۔ عزیزان محترم دیکھیں، فرشتہ انسانی شکل میں آ کے ایک عام آدمی کو اونٹ دے رہا ہے، تو جب فرشتہ مصطفیٰ کا خادم رہ کر دولت دے سکتا ہے تو حضور تو فرشتوں کے سردار ہیں اور ساری کائنات اور انبیاء کے سردار ہیں، حضور دولت دیں، علم دیں، مال دیں، تو تعجب کی بات کیا ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے۔ تو عزیزان محترم، ایک 10 مہینے والی اونٹنی جس کو بچہ ہونے والا تھا، وہ اونٹنی دی گئی۔ فقال بارک اللہ لک، اور اس فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے برکتوں کا معاملہ فرمائے، اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے۔ تو 3 باتیں ہوئی، بیماری کو فرشتے نے دور کیا، اور فرشتے نے اونٹنی دی اور فرمایا اللہ برکت دے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک اونٹنی میں نے تم کو دی ہے تو ایک اونٹنی پر تم نہیں رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک اونٹنی میں برکت دے گا، اور یہ اونٹنی جا کر ہزاروں اونٹنیاں بن جائیں گے اور پیدا ہوتے چلے جائیں گے، پیدا ہوتے چلے جائیں گے، تو بہت بڑی ریوڑ، بہت بڑا ایک اونٹوں کا ایک بہت بڑا مقام بن جائے گا، وادی بن جائیں گی اونٹنیوں کی، جس مقام پہ اونٹنیاں رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ، پھر اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تم کو کیا چیز پسند ہے؟ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ، تو اس گنجے نے کہا کہ مجھے خوبصورت بال پسند ہے۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَ النَّاسِ، اور مجھ سے یہ گنجا پن جس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، یہ گنجا پن مجھ سے دور ہو جائے۔ بال مجھے پسند ہے اور یہ گنجا پن مجھ سے دور ہو جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ فَمَسَحَهُ، تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، فَذَهَبَ عَنْهُ، تو گنجا پن اس کا دور ہو گیا۔ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اور انتہائی خوبصورت بالوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ قال فأي المال احب الیک، فرشتے نے پھر اس سے پوچھا کہ تم کو کون سی دولت پسند ہے، کون سا مال پسند ہے؟ قال البقر، تو اس آدمی نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ فأعطی بقرۃ حاملا، تو حاملہ گائے، جس طرح وہاں پر 10 مہینے کی اونٹنی جس کو بچہ پیٹ میں جا کر 10 مہینے ہو چکا تھا، وہ اونٹنی دی گئی، یہاں پر بھی حاملہ جو حمل سے جو گائے ہے وہ گائے دی گئی، جو بچہ دینے والی ہے وہ گائے اس کو دیا گیا۔ وقال بارک اللہ لک فیہا، اور اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گائے میں تمہارے لیے برکت کا معاملہ فرمائے، اللہ برکت دے۔ تو دیکھیے بیماری کو دور کیا، پھر گائے دی اور گائے میں برکت کی دعا کی، 3 چیزیں یہاں بھی ہوئی۔ فأتى الأعمى، پھر فرشتہ نابینا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا أي شيء أحب إليك، تم کو کیا چیز پسند ہے؟ قال، اس نابینا نے کہا أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو لوٹا دے اور میں لوگوں کو دیکھوں۔ فمسحہ، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، فرد اللہ الیہ بصرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی بینائی لوٹا دی۔ قال فأی المال احب الیک، فرشتے نے پوچھا، دیکھیں دینے والا بینائی اللہ ہی ہے، لیکن فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے بینائی دی، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے کے ہاتھ کو وسیلہ بنایا ہے شفا یابی دینے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ وسیلوں سے چیزوں کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی توسل کا اور مخلوق سے کوئی مدد کے ملنے کا انکار کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، پھر اس کو علم حاصل کرنا چاہیے اور مکمل طریقے سے دین کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور اپنی بدبختی پر رونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ مولا مجھ کو نیک ہدایت عطا فرما۔ قال فأی المال احب الیک، اس نابینا سے پوچھا گیا کہ کون سی دولت تم کو پسند ہے؟ قال، اس نابینا نے کہا الغنم، مجھے بکریاں پسند ہے۔ فأعطی شاۃ والدا، اس کو بھی وہی جو حاملہ بکری اس کو دی گئی۔ فأنتج هذان وولد هذا،
فکان لہذا وادی من الابل، تو حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کو الگ الگ چیزیں، ایک کو اونٹنی دی گئی، ایک کو گائے دی گئی، ایک کو بکری دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ فانتج ہذانی وولد ھذا فکان لہذا وادی من الابل ولہذا وادی من البقر ولہذا وادی من الغنم۔ بکری کا، اونٹنی کا، گائے کا ایسا تسلسل اور ایسی برکت وہاں پر جاری ہو گئی کہ ایک آدمی کو اتنے اونٹ اور اونٹنیاں اس کے پاس تھے کہ ایک بہت بڑی وادی اس کی بن گئی، اونٹنیوں کی وادی، گایوں کی وادی اور بکریوں کی وادی، ہر ایک کو ایک وادی ہر ایک کی بن گئی، اور ہر ایک اتنی بڑی وادی میں اپنے اونٹنیوں کو چراتا، گایوں کو چراتا، بکریوں کو چراتا، یہ معاملہ ہو گیا۔ بہت دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ ہمارے دنیاوی معاملات نہیں ہیں کہ آدمی کسی کو پنشمنٹ دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے کوئی کام کرے تو آج سے آزمانا شروع کرے، کل آزمائش ختم کر دے گا، 2 دن کے بعد ختم کر دے گا، 1 مہینے کے بعد بول دے گا کہ میں تم کو آزما رہا تھا۔ اگر کوئی باس اپنے کسی امپلائی کو آزمائے، میں دیکھ رہا تھا کہ تم کام کرو گے یا نہیں کرو گے، میں دیکھ رہا تھا، تو وہ 1 مہینے کے بعد اپنی خاموشی توڑ دے گا، 2 مہینے کے بعد توڑ دے گا، 10 دن کے بعد توڑ دے گا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش میں اور بندوں کے کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بندے اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کائنات میں اتنی عظیم ہے، اس کے عظمتوں کے لحاظ سے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، بیماری سے شفا ملی، پھر ایک اونٹنی سے اونٹنیوں کی وادی بن گئی، ایک گائے سے گایوں کی وادی بن گئی، ایک بکری سے بکریوں کی وادی بن گئی۔ تو وادی بننے کے لیے، وادی کوئی چھوٹی چیز کو نہیں کہتے، وادی بہت بڑا مقام ہوتا ہے، وادی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا حصہ بننے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں، آپ اس کا اندازہ کریے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا، تو 1 دن میں اللہ نے آزمائش کو پورا نہیں کیا، 2 دن میں پورا نہیں کیا، 1 مہینے میں، 2 مہینوں میں نہیں، کئی سال بیت گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا جب آزماتا ہے اور آزمانے کے لیے اللہ ڈھیل دیتا ہے، تو 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 دن، 2 دن نہیں، سالوں اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ سالوں اللہ ڈھیل دینے کے بعد پھر آزمائش کا جو امتحان اللہ نے رکھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے یہ امتحان ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئی آدمی گناہ پہ گناہ، نافرمانی کرتے ہی جا رہا ہے، خیانت پہ خیانت، لیکن اللہ اس کو نواز رہا ہے، دولت دے رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ پکڑ نہیں رہا ہے، اللہ مؤاخذہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی آزمائش بڑی دیر سے آتی ہے۔ اللہ کا امتحان بہت گہرا اور بہت بڑا ہوتا ہے، وہ انتہائی دیر سے چیزوں کو، معاملات کو کرتا ہے، لیکن عزیزان محترم برابر اس کا نتیجہ آتا ہے۔ ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته۔ اب یہاں سے اللہ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ نے دولت مند بنا دیا، حسن و جمال والا بنا دیا، سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے عزت دے دی، شہرت دے دی، دولت دے دی، حسن دیا، جمال دیا، سب دینے کے بعد اب آزمائش شروع ہوئی۔ ثم انه اتى، پھر وہی فرشتہ جس فرشتے نے سارا کچھ کیا، شفا دی، دولت دی، وہی فرشتہ کس کے پاس آیا؟ سب سے پہلے آدمی کے پاس، جس کو برس کی بیماری تھی، اس کے پاس آیا۔ فی صورتہ، کس صورت میں آیا؟ برس کی بیماری والا بن کر آیا۔ وہیئتہ، اسی حالت، وہی حالت ڈال کر آیا، وہی کپڑے پہن کر، جس طرح وہ آدمی تھا اسی حالت میں، اسی صورت میں، اور وہی بیماری کو لے کر فرشتہ اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ فقال رجل مسکین، فرشتہ کہنے لگا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، سفر کی وجہ سے جو میرے پاس ساز و سامان تھا، کھانے پینے کے چیزیں تھے، سارے کچھ ختم ہو چکے ہیں۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی میرا سہارا نہیں ہے، اللہ ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ ثم بکا، اللہ کر سکتا ہے، پھر اللہ کے فضل سے تم میری مدد کر سکتے ہو۔ وہ فرشتہ برس کی بیماری کے لباس میں اور اسی آدمی کی شکل و صورت میں آ کر اس آدمی سے کہتا ہے کہ اللہ کے بعد اب تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن، میں تم سے مانگتا ہوں اس رب کے وسیلے سے جس نے اتنا خوبصورت رنگ تم کو عطا کیا ہے، اتنی خوبصورت شکل تم کو عطا کی ہے، والجلد الحسنہ، اتنی خوبصورت چمڑی تم کو عطا کی ہے، اسی رب کے وسیلے سے اور واسطے سے تم سے میں سوال کرتا ہوں، والمال بعیرا، اور جس ذات نے تم کو اتنے اونٹ اور اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا، فرشتہ کہنے لگا، اسی کے وسیلے سے تم سے مانگتا ہوں، اتبلغ به فی سفری، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہ ساری دولت میں سے تم مجھے کچھ اتنا دے دو کہ میرا جو سفر رک چکا ہے میں اپنے سفر کو پورا کروں، سفر میں میرے لیے کافی ہو جائے، اتنی غذا، اتنا رزق تو مجھے دو۔ یہ جملہ اس فرشتے نے کہا۔ فقال،
تو وہ آدمی کہنے لگا الحقوق کثیرۃ، حقوق بہت زیادہ ہیں، میرے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، وادی ہے اونٹوں کی، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ہے، لیکن اس کی نیت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حقوق بہت زیادہ ہیں، بہت لوگوں کو دینا ہے اور کافی ذمہ داریاں میرے اوپر ہے، میں تم کو نہیں دے سکتا۔ عزیزان محترم، اندازہ کریں کہ ایک سفر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنا سامان لگے گا، کتنی غذا لگے گی، کتنے پیسے لگیں گے، وہ اتنا دینے کے لیے بھی اس نے دل بڑا نہیں کیا، نیت اپنی صاف نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی رضا اس نے نہیں دیکھی، اور اپنی چیز کو اس نے یاد نہیں کیا کہ ایک وقت میں ایسی بیماری میں تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا تھا، کچھ اسے یاد نہیں آیا۔ عزیزان محترم، اس نے کچھ نہیں دیا۔ فقال کأنی اعرفک، تو اس فرشتے نے کہا کہ سنو، مجھے معلوم ہے، میں تم کو پہچانتا ہوں۔ الم تکن ابرصا یقذرک الناس فقیرا، کیا تم فقیر، محتاج، تنگ دست اور برس کی بیماری والے آدمی نہیں تھے؟ لوگ تم سے نفرت نہیں کرتے تھے؟ فاعطاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تم کو نہیں نوازا؟ برس کی بیماری کو تمہارے ختم نہیں کیا؟ تم کو اللہ نے مالدار نہیں کیا؟ فقال انما ورثت هذا المال کابرا عن کابرین، تو اس بدبخت نے سارا کچھ سننے کے باوجود بھی جھوٹی بات کہا کہ اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ تو مال میں نے اپنے آبا و اجداد سے پایا ہے، میں نے اپنے باپ دادا سے یہ دولت پائی ہے۔ وہ اس طرح کہنے لگا۔ فقال، تو اس فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا ہی بنا دے جیسا تو تھا۔ جیسے ہی فرشتے نے دعا کی، پھر وہ وہی برس کی بیماری کی حالت میں وہ پہنچ گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ معاملہ اس کا ہوا۔ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، گنجے کے پاس وہ آیا اور گنجا بن کر آیا فرشتہ، اور گنجی صورت میں آیا۔ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، اور اس سے بھی وہی کہا جو اس سے کہا۔ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ، اور اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو اس برس کی بیماری والے نے جواب دیا۔ فقال، تو گنجے سے بھی فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تیری سابقہ صورت اور حیت میں تجھ کو لوٹا دے اور تجھ کو ویسے ہی گنجا بنا دے۔ وَأَتَى الْأَعْمَى، اور نابینا کے پاس فرشتہ آیا، نابینا بن کر آیا اور اسی حیت میں، اسی شکل میں آیا۔ فقال، آ کر کہنے لگا رجل مسکین، میں غریب آدمی ہوں، وابن سبیل، مسافر ہوں، انقطعت بی الحبال فی سفری، سارا کچھ سفر کے ساز و سامان ختم ہو چکے ہیں۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، کوئی میرا سہارا نہیں ہے ایسے ماحول میں، اللہ اور اللہ کے بعد تم ہی میرا سہارا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک، میں مانگتا ہوں تم سے اس کے وسیلے سے جس نے تم کو بینائی لوٹائی۔ شاطن اب اتبلغ بہا فی سفری، ایک بکری تم مجھے دے دو جس کو لے کر میں اپنا سفر مکمل کر لوں گا۔ فقال، تو وہ نابینا جو وہ جس آدمی سے مانگا وہ نابینا کہنے لگا قد کنت اعمی، اے آدمی سنو، میں بھی نابینا تھا۔ نابینا فرشتے کو دیکھ کر وہ نابینا آدمی جو بینا ہو گیا وہ کہنے لگا قد کنت اعمی، ایک زمانہ تھا کہ میں بھی نابینا تھا۔ فرد اللہ الی بصری، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی مجھ کو لوٹائی۔ فخذ ما شئت ودع ما شئت، اللہ نے نابینا سے مجھے بینا کیا، اتنا کرم اللہ نے کیا ہے، اور تو اس خدا کے وسیلے سے مجھ سے مانگتا ہے، اس کا نام لے کر تو نے مجھ سے مانگا ہے، اب لے لے، جتنا لینا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، جو دولت لینا چاہتا ہے لے لے، جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا، تیری مرضی کے مطابق بکریوں کو لے کر جا۔ اس نے ایک بکری مانگی اور اس آدمی نے کہا جتنی بکریوں کو لے جانا چاہتا ہے لے جا، کیونکہ تو نے اس خدا کا وسیلہ دیا جس نے میری بینائی کو لوٹایا اور میں نابینا تھا، مجھ کو بینا کیا۔ فواللہ ما اجھدک اليوم بشیء اخذتہ للہ عز وجل، اور وہ کہنے لگا کہ میں تم کو کوئی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگے وہ تمہارے لیے میں ہدیتاً دے رہا ہوں، کوئی مشقت اور میں کوئی مصیبت میں تم کو نہیں ڈالوں گا، سارا کچھ تم لے لو۔ فقال امسک مالک فإنما ابتلیتم، تو آدمی فرشتہ کہنے لگا اپنی دولت کو اپنے پاس رکھو، فإنما ابتلیتم، سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تینوں کو آزمایا ہے۔ وہ ایک قوم میں تھے، مشہور تھے، ایک برس کی بیماری والا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، تینوں کے ساتھ خدا نے فضل کا معاملہ فرمایا۔ فقد رضی اللہ عنک، فرشتہ کہنے لگا اے نابینا جس کو اللہ نے بینائی دی، اے آدمی اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ وسخط علی صاحبیک، اور اللہ تعالیٰ تیرے دو دوست جو گنجا تھا، جو برس کی بیماری والا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ
ناراض ہو گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مکمل حدیث مبارک کو آپ نے سماعت فرمایا، کتنے پیغام اور کتنے دروس اور کتنی عبرت کی باتیں اس حدیث مبارک میں ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزماتا ہے تو کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اس کا ہم کو اندازہ کرنا چاہیے، اور ہر وقت اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں بھی وہی بات کہ اللہ ہر حال میں نظر رکھے ہوا ہے، ہر حال میں اللہ توجہ فرماتا ہے، اپنی خاص عنایتوں کے ساتھ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ یہ بات اس حدیث مبارک میں یہ بات بھی ہے، اور اسی مطابقت کی وجہ سے باب المراقبہ میں اس حدیث مبارک کو لایا گیا ہے۔ ساتویں حدیث مبارک عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روایت فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا ہوشیار آدمی، کیس کے معنی عقل مند آدمی کہتے ہیں۔ ہوشیار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے ذات کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی ذات کے عیوب کو تلاش کرتا ہے اور اپنی ذات کے نقائص کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کہ کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، کہاں میری کمزوری ہے، ساری چیزوں کو ڈھونڈتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کر پورے زمانے کی اصلاح اور لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتے پھرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں بھی اللہ کے پیارے حبیب نے ہم کو درس دیا کہ اپنی فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں۔ اور ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا اصلح نفسک یصلح لک الناس، تو اپنے آپ کی اصلاح کر، لوگ تجھ کو دیکھ کر سدھر جائیں گے۔ آج زمانے میں ہر کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اور بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد، بہت بڑا متقی سمجھتا ہے، اور ہر آدمی سامنے والے کو گناہ گار، بدکار، خطا کار، سیاکار، شیطان، پلید سب کچھ سمجھتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم کو یہ سوچ اور یہ فکر بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو لوگوں کا حساب کتاب کرتا ہوا پھرے اور لوگوں کا محاسبہ کرتے پھرے۔ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو ما بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے کام کرتا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا بنانے کے لیے لوگ بہت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، لیکن عقل مند وہ ہے جو موت کے لیے کرتا ہے، جو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ تو نیک اعمال کی طرف اس حدیث مبارک میں اشارہ ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے اور آخرت کے لیے آدمی عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بے بس آدمی وہ ہے، عاجز آدمی وہ ہے جس کا نفس اس کے اوپر قابو کر لے اور جو اپنے نفس کے تابع ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف تمنائیں کرے، خواہشات کرے اور خواہشات کے پیچھے چلے اور خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، خواہشات کو اپنا خدا بنا لے۔ وہ عاجز آدمی ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو خواہشات کو اپنے تابع رکھ کے چلتا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث مبارک میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا حساب و کتاب لینے والا ہے، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کی اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ قال الترمذی وغیرہ من العلماء معنی دان نفسہ حسبہ۔ ثامن، آٹھویں حدیث مبارک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی بیکار اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ بے فضول چیزوں کو چھوڑ دے، یہ جملہ غلط ہے بالکل، بعض لوگ بے فضول چیزوں کو چھوڑ دے کہتے ہیں۔ بے فضول جو ہے یعنی وہ کام کی چیزیں، بے فضول کا مطلب جو فضول نہیں ہے، بے فضول کا مطلب جو فضول نہیں ہے۔ ارے کیا بے غیرت ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس غیرت نہ ہو اس کو بولتے بے غیرت، اور بے فضول کا مطلب جو چیز فضول نہیں ہے یعنی کام کی ہے، تو یہ چیز بے فضول ہے نہیں، یہ چیز فضول ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ آدمی فضول چیزوں کو اور بیکار چیزوں کو آدمی چھوڑ دے، جس سے اس کا تعلق نہیں ہے اور جس سے اس کا ربط نہیں ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑے، اور جو کام کی چیز ہے اس کی دنیا کے آبادی کے لیے، دین کی آبادی کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جو کام ہے وہ کرے۔ لوگوں کے معاملات میں پڑھنا، تتبع کرنا، تجسس کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرنا، لوگوں کے معاملات میں ہمیشہ ٹوہ میں لگے رہنا، تجسس میں لگے رہنا، عزیزان محترمین کو چھوڑے، اور ایسا کوئی بھی کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو،
ایسی کوئی بھی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا ہو، ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے بچنا، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور ایسا مسلمان کامل مسلمان ہے جو ایسا کام نہیں کرتا جو بے فائدہ ہو، اور جو ایسی بات نہیں کرتا جو بے فائدہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ حدیث سے مبارک انتہائی عظیم حدیث مبارک ہے۔ ائمہ اور محدثین پوری اتفاق آراء کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا دار و مدار جن 5 احادیث مبارکہ پر ہے، ان 5 احادیث مبارکہ میں سے یہ حدیث مبارک بھی ہے جس میں حضور نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ اتنے مختصر سے جملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی طرح معانی حضور نے بیان فرمائے۔ اب آپ لسٹ بنائیں کہ فضول کام کیا ہے، بیکار کام کیا ہے، زائد کام کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں جو آپ سے متعلق نہیں ہیں، جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ کام کی فہرست آپ بنائیں، ان باتوں کی فہرست بنائیں، اور ساری چیزوں کو آپ نکالتے جائیں۔ یہ نہیں کرنا ہے، یہ بات نہیں بولنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، تو سارا کچھ آپ کے دین کے حسن میں یہ آئے گا اور آپ کا اسلام حسین ہوگا، آپ کامل مومن بنیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زبان کی حفاظت ہوگی، دل کی حفاظت ہوگی، دنیا میں آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچے گا۔ صحیح کام میں آپ وقت کو لگائیں گے تو دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت دونوں کو بہتر بنانے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں بھی بہتر ہوں گے، اور دونوں کی بہتری کی ضمانت اس حدیث مبارک میں موجود ہے۔ ان 5 احادیث میں یہ حدیث مبارک بھی ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ التاسع، 9ویں حدیث مبارک ہے، عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواہ ابو داؤد۔ کسی بھی آدمی سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے۔ اب یہ حدیث مبارک اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ آدمی نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، اس سے نہ پوچھا جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے عزیزان محترم؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو خوب مارے پیٹے اور ظلم زیادتی اس کے اوپر کرے تو کیا بچی کے ماں باپ اس سے نہیں پوچھ سکتے، بھائی نہیں پوچھ سکتے؟ کیا محلے والے، ہمدردی کرنے والے لوگ اس سے نہیں پوچھ سکتے، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عزیزان محترم، اس بارے میں سنیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی بات کا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ذکر کیا کہ بیوی اگر نافرمانی پر اتر آئی ہے، اگر تم کو خوف ہے اس بات کا کہ بیویاں نافرمانی کریں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَعِذُوهُنَّ، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو۔ فَعِذُوهُنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کو ڈر ہے کہ وہ نافرمانی کریں گی اور تمہاری مرضی کے خلاف، جہاں شریعت کا دائرہ، شریعت کے باہر جا کر وہ ایسی حرکتیں کریں گی جو شریعت کے لحاظ سے بھی غلط ہے، اور تم کو بھی جو چیزیں ناراض کرتی ہیں اور شریعت کے خلاف وہ معاملات کریں گی اور تمہاری نافرمانی کریں گی، تو سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے بیویوں کو نصیحت کرو، بات سے پہلے انہیں سمجھاؤ، اور نصیحت بار بار کرنے کے بعد بھی وہ نہ مانتی ہوں تو اللہ نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان کو علیحدہ کر دو، ان کے ساتھ بستر پہ نہ سویا کرو، ان کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ اور ان کو چھوڑ دو، تاکہ اس کی وجہ سے، بستروں میں ان کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے کم وہ راستے پر آ جائیں۔ اس کے باوجود بھی وہ راستے پر نہ آئیں، وَضْرِبُوهُنَّ، تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کو مارو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مارو۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ نصیحت کرو، نصیحت سے کام نہ ہو تو بستروں میں علیحدہ ہو جاؤ، اس سے بھی کام نہ ہو تو مارو۔ کتنا مارنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا مار ہرگز مارنا کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جو مار نشان چھوڑتا ہے، نشان لانے والا، جسم پر نشان پیدا کرنے والا مار نہیں مار سکتے۔ مسواک سے مار دیا، ایسی چیز سے ہلکا سا مار کہ بس اس کے دل پہ یہ احساس ہو کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے وہ فرما برداری کی طرف آئے۔ آپ بات کو سمجھیے، عظیم مطلب اس حدیث مبارک کا ہے، اور اس کا صحیح معنی مفہوم سمجھیے، ورنہ غلط معنی مفہوم سمجھیں گے تو حدیث مبارک کا غلط مطلب آپ صحیح مطلب کیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ہلکا سا مار، ایسا مار غیر مبرح حدیث میں آتا ہے جو اثر نہیں چھوڑتا ہے، ایسا مار جس کی وجہ سے کوئی نشان جسم پر نہیں بیٹھتا، ایسا مار مارنا چاہیے۔ اب کوئی بھی ایسی طرح صرف بیوی کو یہ تکلیف ہو کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے تو یہ معنی مفہوم ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ اگر کوئی متقی پرہیزگار آدمی، اب یہ حدیث شریف کا مطلب سمجھیے کہ متقی پرہیزگار آدمی جو علم والا ہے، تقوی والا ہے، نمازی ہے،
بہت سلجھا ہوا آدمی ہے، لوگ اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ بڑا شریف آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اور ایسے ہی بیوی کو نہیں مار رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، تو وہاں پر یہی چیز کو ہم لائیں گے، یہ سمجھیں گے اس کے بارے میں کہ اس نے پہلے نصیحت کیا ہوگا، پھر اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بستر میں علیحدگی کی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو ایسا مار رہا ہوگا جو غیر مبرح ہے، نشان جسم پر نہیں آیا ہے، اس لیے چونکہ ان کا پرسنل میٹر ہے میاں بیوی کا، اور باہر وہ آنا اور لوگ اس کے بارے میں سوال کرنا یہ اخلاق کے خلاف ہے، مروت اور شرافت کے خلاف ہے، اس لیے کسی بھی شریف آدمی سے، متقی پرہیزگار آدمی سے جو اپنی بیوی کی تادیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے ایسا مارتا ہے جس سے نشان جسم پر نہیں آتا، تو اس متقی پرہیزگار آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں مارا۔ تو عزیزان محترم، یہ مطلب اس حدیث مبارک کا ہے، اور اس میں اس حدیث مبارک کا ہے، تو عزیزان محترم ان چیزوں کا بھی ہم کو خیال کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے پرسنل میٹرز میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی ظالم شرابی قسم کا کوئی آدمی اور جواری کوئی آدمی اور بد اخلاق، بد کردار، بدطینت کوئی آدمی اگر بیوی پر ظلم کرتا ہے اور مارتا پیٹتا ہے، تو عزیزان محترم اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اسے سوال بھی کر سکتے ہیں، اس کی سرزنش بھی کر سکتے ہیں، اس کو ڈانٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اور ہر ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے اس کو راہ راست پر لایا جائے اور بیوی پر ظلم کرنے سے اس کو بچایا جائے۔ یہ بات کس کے بارے میں ہے؟ متقی پرہیزگار آدمی کے بارے میں ہے۔ تو عزیزان محترم یہ حدیث مبارک میں یہ بات بیان کی گئی کہ کسی بھی آدمی سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے، اور ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی بدلہ اور صلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم 9 احادیث مبارکہ باب المراقبہ میں تھے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے حبیب کے فضل و کرم سے ہم نے ان 9 احادیث مبارکہ کو مکمل کیا۔ باب المراقبہ کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں باب فی التقوی کا آغاز ہوگا اور احادیث مبارکہ کا درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا جو احادیث مبارکہ کا ہم نے درس دیا ہے مولا اس پر عمل کرنے اور زندگی میں اس سے پیغام اور دروس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری امت مسلمہ پر خصوصی کرم فرما، جو بیمار ہیں مولا ان کو شفائے کلی عطا فرما، اور ہم سب کو، پوری دنیا کے پورے مسلمانوں کو ہر قسم کی وبائی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے گھروں میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، پورے خاندانوں کی، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے، فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری و ساری فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا اس ان احادیث مبارکہ کی برکت سے ہم سب کے جائز مقاصد میں ہم کو کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔